السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال یہ ہماری او آئی سی اور جی سی سی کے لوگ، خیر او آئی سی میں تو سارے مسلم ممالک آتے ہیں، جو 41 لوگوں کی جو ٹیم یو این سی سی کو جو گئی ہے، جو میٹنگ چل رہی ہے ابھی بھی جاری ہے، شاید ابھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اختتام کو پہنچے گی، اور اس کے اوپر جو پابندیاں جو بینڈ کرنے کا ہے یا طے کیا ہے، بہرحال وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب کو انتظار ہے بابری مسجد کا۔ ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں بابری مسجد کے فیصلے کے لیے، تاکہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہو، دوبارہ وہاں پہ حی علی الصلاح کی گونج سنائی دے۔ لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کر ابھی دل ہمارا بڑا مایوس ہے، دل ہمارا بڑا دکھے ہوا ہے۔ ہمارے اوپر اتنے رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ ہماری ناکام سرکار کی وجہ سے، اس ڈغلی سرکار کی وجہ سے آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے معصوم جانیں بہہ رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی لاشیں بہہ رہے ہیں، کئیوں ایک گھر میں 8 10 شہید ہو چکے ہیں گھرے گر کر، جس میں سے 3 4 کی لاشیں ملی ہے اور 5 6 لاپتہ ہے۔ مردہ خانہ بھی جا کر پتہ کیا گیا تو وہاں پر بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر پانی ہمارے پاس پڑتا، ساری دنیا میں پڑتا، وہ خدا کی قدرت ہے، بارش تو ہر مقام پہ پڑتی ہے، لیکن ہم آج تک وہ جو نظام کر گئے تھے بس اسی کے اوپر چل رہے تھے۔ یہ جو باتیں ہوتے تھے، ان کی ڈغلی پالسی اور ان کے سارے پول سامنے آ چکے ہیں۔ یہ کتنے سچے اور کتنے ایماندار ہیں، انہوں نے تلنگانہ کے لیے، حیدرآباد کے لیے کیا کیا، جبکہ سارے دیش میں یہ حالات ہے۔ وہ جو مغلیاں جو کر کے گئے تھے بس اسی پہ چل رہا ہے ان کا، اسی پہ راج کر رہے ہیں یہ لوگ۔ خیر ان سارے چیزوں سے الجھ کر میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، آپ کا یہ بھائی، اللہ جو گزر چکے ہیں، اللہ جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس مشکل گھڑی کا، اس مصیبت کا خاتمہ کر دے، ہمارے حیدرآباد کو محفوظ کر دے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ آج ہر جگہ چیخ پکار چل رہی ہے، ہر ماں کی گودیں جس کے اجڑ چکے ہیں، وہ رو رو کے پریشان حال ہے۔ اللہ یہ پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چاہے فلک نما ہو، خالی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، چاہے بابا نگر ہو، چاہے ڈبل پورا ہو، چاہے یاقوت پورا مغل پورا ہو، چاہے ٹولی چوکی ہو، چاہے نام پلی ہو، ہر جگہ چیخیں ہی چیخیں چل رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اللہ ہمارے پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو ہماری یہ پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دے، ان مصیبتوں کو ختم کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ جو ہماری مائیں اور بہنیں جو پانی میں بہہ رہی ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو گزر چکے ہیں ان کے گھر والوں کا صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرما، اور اس مشکل گھڑی کا خاتمہ کر دے یا اللہ، اس مصیبت کا خاتمہ کر دے یا اللہ، اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم پہ کرم فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں یا اللہ، ان کی بھی حفاظت فرما یا اللہ، ان کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے یا اللہ، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ، اور ہم سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو یا اللہ، ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ خاص کر ہمارے تلنگانہ حیدرآباد کی جو مصیبتوں کے یہ بادل جو منڈلا رہے ہیں یا اللہ، جلد سے جلد اس کا خاتمہ کر دے یا اللہ، ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم نے جانے انجانے میں جو غلطیاں کی ہیں یا اللہ، ان غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ایک آدھ کی اتنی بڑی سزا ساروں کو مت دے یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم نے نافرمانیاں کی ہیں
یا اللہ ہم نافرمانیاں کیے ہیں، یا اللہ ہم نمازیں ضائع کیے ہیں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تیرے کو تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، یا اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہے، یا اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہے، یا اللہ تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں، یا اللہ تم 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں، یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہم کو جلد سے جلد اس مصیبت بھری گھڑی سے باہر نکال دے، یا اللہ تو ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، یا اللہ تم ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم پہ کرم فرماؤ، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، یا اللہ تمہارے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو آپ لوگ بھی، میری ماں اور بہنوں آپ لوگ بھی جس کے گھریں اجڑے ہیں، جو برباد ہو چکے ہیں، فکر مت کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، نمازیں پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اللہ رب العزت انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تو ہم کو پتہ چل چکا ہے، ہم تو پہلے سے ہی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ ساری GHMC کی سرکار کی ساری پول کھل چکی ہے، اب اس کی ذمہ دار کون ہے؟ سامنے آ کے ذمہ داری کون لیں گے؟ اب اس کے ذمہ دار اتنے جانے جو گئے ہیں، اتنا جو جانی اور مالی نقصان جو ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور جو میرے عزیز دوستو، جو آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہیلپ کر رہے ہیں، جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ یہ آپ لوگوں کی خدمت کبھی فراموش نہیں ہوگی انشاءاللہ، سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو دنیا میں بھی اور آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کی یہ خدمت فراموش نہیں جائے گی، جو بھیکتے ہوئے آپ پریشان حال ہے، اپنے جانوں کی بازی لگا کر جو دوسروں کو جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اور رہی بات، اب اتنے جانے گئے، اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں میری طرف سے، سرکار کم سے کم 25 لاکھ روپے جس کے گھر میں جانی نقصان ہوا ہے اور مالی تباہی ہوئی ہے، ان کو 25 لاکھ روپے کا اعلان فوراً کر دے، ان کو فوراً یہ اعلان کر دے، اور ہمارے بستی دوبارہ ایسا اجڑے نہ، ایسا بندوبست کرے تاکہ پانی آئے بھی، بارش آئے بھی، اگرچہ تو بارش کہیں رکے نہیں، ڈینی سسٹم کو سدھارے، GHMC کے اوپر احکامات جاری کر دے، اور جتنے لوگ تھے ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو تبدیل کر دیا جائے، دوسرے ایماندار کام کرنے والوں کے اوپر ذمہ داری سونپی جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، اس وقت تو ہم کو کسی کے اوپر نقطہ چینی کرنے کا نہیں ہے، ہم کو اب مل جھل کر ہمارے حیدرآباد کو دوبارہ نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، پہلے جیسا بنانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم بغیر الجھے کے ان چیزوں میں، بغیر ایک دوسرے کے اوپر نقطہ چینی کرے کے ہم سارے مل کر کام کریں گے تو ہمارا حیدرآباد انشاءاللہ پہلے جیسا انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اس مشکل گھڑی کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر جگہ چیخیں ہی چیخیں چل رہی ہے، آنکھ کے رومٹے ٹھہر جا رہے ہیں، ایسے ہماری ماں اور بہنیں چیخ رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے تو آئے ہیں ہمارے بچے میدان میں، الحمدللہ۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے سارے حیدرآبادیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دکن کی حفاظت فرمائے، اور سارے عالم کی حفاظت فرمائے ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال ہم کسی کو بغیر نقطہ چینی کرے کہ اس وقت مل کر کام کرنے پہ توجہ دیں، جتنا ہو سکتا جو محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی محنت کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ بہرحال میرا ایشو تو بابری مسجد کا تھا، جو GCC اور OIC کے لوگ جو UNCC گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی میٹنگ ختم ہونے والی ہے، اب ان کے اوپر اور بجلیاں گریں گے، جو کرتے ہوئے آئے ہمارے ساتھ جو اندیکھی ہوئی، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ہماری بابری مسجد کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اب یہ سارے نتائج اور ان کے اوپر پابندیاں عائد ہوں گے انشاءاللہ۔ اذان ہو رہی ہے، سچے خدا، اللہ یجزیکم الخیر، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔